أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 192 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کی تلاوت کی گئی۔ 276 یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے، الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب ناپسند کرتا ہے، کل کفار اثیم ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہو، گنہگار ہو۔ آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے متعلق اور صدقے سے متعلق دو باتیں بتائی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بتایا، سود کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں سود کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتایا گیا کہ اس کی پاگل کی طرح ہو جائے گا، میدان محشر میں مبہوت ہو کر رہ جائے گا، خیوتی پن سوار اس کے اوپر ہوگا۔ اور پھر حکم بھی بتا دیا گیا سود کا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر سننے کی ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ دیکھیے، بعض باتیں جو دین سے متعلق ہوتی ہیں اگر ہم ان کو عقل کی بنیاد پر سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ایمان کی بنیاد پر سمجھیں گے تو پھر ہم کو وہ حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اس کی مثال یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ دیکھیے، بظاہر اگر آپ عقل کی بنیاد پر اس کو سوچیں کہ سود اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھنے والی چیز، انٹرسٹ بڑھنے والی چیز، 1 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100، 100 کے بدلے 1000، 1000 کے بدلے لاکھ۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سود جو کاروبار کرتا ہے اس کا مال بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایمان کی بنیاد پر اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا آخری انجام یہ ہے کہ آدمی کنگال ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ نے کتنے لوگوں کو، سودخاروں کو دیکھا ہوگا، ظاہری چمک دھمک بہت ہو جاتی ہے، بظاہر ان کو پیسہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، سکون، راحت، آرام، چین، بالکل محروم۔ اور جب آدمی سود کی لت میں پڑتا ہے، 1 کو 10 بنانے میں، 10 کے 1000 بنانے میں، 1000 کے لاکھ بنانے میں، لاکھ کے کروڑ بنانے میں، کروڑ کے ارب بنانے میں، تو اس کے دل سے دوسروں کی مصیبت، ان کی مجبوریاں، اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان رہ جاتا ہے، انسان رہ جاتا ہے ایک جانور کی شکل میں۔ بعض مرتبہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے آدمی مال کی حرص میں، مال کی لالچ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ یاد رکھو کہ سود کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال گھٹتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے اس کا انجام کبھی کی طرف ہو جائے گا، ابن ماجہ کی روایت۔ اگر ہم سودی نظام اور رواج پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سود خور ہمیشہ 1 کے 10 بنانے کے چکر میں، 10 کے 100 بنانے کے چکر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے مجبوری ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو کنگال کر لیتا، کرنے میں کوئی اپنا قدم جو ہے آگے پیچھے نہیں ہٹائے گا۔
کتنے ایسے فائنانسر ہیں سود خور ہیں، مجبور آدمی کی مجبوری کا علم ہونے کے باوجود 50,000 روپے کی قرض لینے کے بعد وہ اس سے کئی گنا زیادہ اس سے لے لیتا ہے، وہ اصل رقم واپس نہیں دے پاتا، سود ادا کرتے 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 اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس آدمی کے دل میں رحم نہیں آتا، اور جو دوسروں کی زندگی کو تباہ کرے اللہ اس کی زندگی کو کبھی چین سے رہنے دے دیں گے، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور دوسری حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ یربی الصدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے غائبانہ طور پر اسباب پیدا کرتے ہیں، اس کا مال بڑھتا ہے، برکتیں بڑھتی ہیں اس سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی اس کا اجر و ثواب، وہ تو پیٹنٹ ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار آدمی کو، ناشکرے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو فرما بردار اور شکر گزار بندہ پسند ہے، اللہ کو ناشکرہ اور گنہگار بندہ پسند نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی اس کی فرما برداری کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله